بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کا نزول ہونا چاہیے یا ہم پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں ملے گی۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے متعلق ایک شکوہ بتایا گیا ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ سے ان لوگوں کی شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، نہ تلاوت کی، نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اس صورت میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد غافل کر دیا۔ یعنی بہت سے لوگ بری صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ انسان کو ہمیشہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے اپنے بندوں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی کہ اللہ کے یہ بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو انہیں سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی راتیں رکوع و سجود میں گزرتی ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی، شرک نہیں کرتے، قتل ناحق سے بچتے ہیں اور زناکاری کے قریب بھی نہیں جاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور برائی کی مجالس سے دور رہتے ہیں اور اپنے لیے اور بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء ہے۔ اس سورت میں اللہ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود اور قوم لوط پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ان تمام اقوام نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور عذاب کا نشانہ بنے۔ اللہ نے ان سب نبیوں کا اسلوب دعوت بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کار نبوت کے بدلے اپنی قوم سے کچھ نہیں چاہا بلکہ اپنی ساری تگ و دو کا اجر صرف اللہ سے چاہا۔ اس کے باوجود ان عاقبت ناندیش اقوام نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور انجام کار عذاب کا نشانہ بنے اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے بت پرستی کی وجہ دریافت کی، کیا تم جب ان کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، اور کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باء و اجداد کو ان بتوں کو پوجتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی انہیں پوجتے ہیں۔ اس پر جناب ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارا اور تمہارے باء و اجداد کے معبودوں کا مخالف ہوں، میری وفا اور محبت رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بنایا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جو مجھے امراض سے شفا عطا فرماتا ہے، جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن معاف بھی کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن کو واضح عربی زبان میں اتارا اور اس کو جبریل امین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، اور کہا کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے علماء بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر جھوٹ بولنے والے بڑے گناہگار پر نازل ہوتا ہے اور بھٹکے ہوئے شاعروں پر بھی، وہ شعراء جو ہر وقت وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور قوت عمل سے قاصر صرف باتیں بنانے میں مصروف رہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا اللہ ان سے شیاطین کو دور فرمائیں گے۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا جنہیں بے مثال معجزات عطا کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے نوازا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے جناب سلیمان کو علم اور حکومت کے اعتبار سے جناب داؤد کا وارث بنایا اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں اور جنات، انسانوں اور ہواؤں پر حکومت دی تھی۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا کہ جناب سلیمان نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ملکہ دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی بل میں گھسو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ جناب سلیمان نے اس کی آواز سنی اور بولی کو سمجھ لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔
اس صورت میں اللہ نے جناب سلیمان کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ ایک دن آپ نے ہدہد کو غائب پایا تو اس کا نوٹس لیا اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنے غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے شدید عذاب دیا جائے گا یا ذبح کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا تو اس نے اپنی کارگزاری سنائی کہ آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اور ان پر ایک اور بلقیس حکمران ہے، اور قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے جبکہ انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جناب سلیمان نے اس ملکہ کو خط لکھا، جواب میں ملکہ نے تحفے تحائف بھیجے۔ جناب سلیمان نے تحفوں کو دیکھ کر کہا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ملکہ کے بھجوائے ہوئے ان تحفوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے دربار میں لے آئے؟ اس پر ایک بڑے جن نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا جو کتاب کا علم رکھنے والا اور اللہ کے اسماء اعظم کا عالم تھا، اس نے کہا کہ میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آنند فانند ملکہ بلقیس کا تخت وہاں تھا۔ جناب سلیمان نے ملکہ کے تخت پر تبدیلی کر کے ان سے پوچھا کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ تو ملکہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک خاص حصہ میں آنے کی دعوت دی جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والی آنکھ کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس شیشے کے فرش پر میں سے گزرنے لگیں تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا دیا تاکہ پوشاک گیلی نہ ہو۔ جناب سلیمان نے کہا کہ یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ اس طرح انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ آپ پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکیں۔ جناب سلیمان اصل میں ملکہ کو باور کرا رہے تھے کہ اسی طرح آپ سورج کی روشنی اور اللہ کے نور میں فرق نہیں کر سکیں، چنانچہ سورج کی پوجا کرتی ہیں۔ ملکہ نے فوراً اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور یوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین کی دعوت ہمیشہ حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے اور مخاطب کو اپنے ماحول میں لا کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔